بسم الله الرحمن الرحيم. ساری دروں کو چھوڑ کے ایک دم میں پڑ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، بھائی میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ حضرت گرامی، اور آج اس مجلس میں تشریف رکھے ذمہ داران مدرسہ اور اسکول اور کالجز اور گاؤں کے ذمہ داران، آج آپ کو یہاں مدعو کیا گیا، آپ کو دعوت نامہ دیا گیا اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہے، لیکن آج ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیں اور یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے اسکول اور کالجز، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا بچہ، ہماری اسکول کا پڑھا ہوا بچہ اگرچہ ہمارے اسکول سے باہر ہو چکا ہے، لیکن 12ویں تک ہم اگر ہمارے قبضے میں وہ ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی تعلیم اور اس کا ایمان اتنا مضبوط کر دیں کہ اپنے ایمان کو غیر کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا، یہ کوشش کر لی، یاد رکھیے ابھی کانپور کے اندر مجلس منعقد کی گئی، مولانا بھی ساتھ میں تھے، حضرت مولانا محمود سید عصمت علی دعوت برکات العالیہ اور دارالعلوم دیوبند کے اکابرین اور ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے، کئی صوبوں کے ذمہ داران وہاں بیٹھ کر کے، تبلیغی جماعت کے ذمہ داران اور تمام حضرات جو ذمہ دار کی صلاحیت رکھتے ہیں وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر بے اتفاق یہ طے کیا گیا، اگر اس امت میں ارتداد کے فتنے کو روکنا ہے، اس آندھی سے امت کو بچانا ہے، ان نئی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، ایک کام ہے، پورے ملک کے اندر ایک جال بچھا دیا جائے۔ آج ہم یہ طے کرتے ہیں، اس کانپور کی سرزمین پر وہ عہد لیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ گاؤں گاؤں، مسجد مسجد، ہر قریے، باغ میں، پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقے میں مکاتب کے جال کو پھیلایا جائے۔ اگر مکاتب کے جال کو بند کیا گیا، یاد رکھیے آنے والی نسلیں ایمان اور کلمے کو نہیں جانیں گی۔ اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، یہاں سے لے کر کے اٹھے، اسکول کا ذمہ دار ہے تو کم سے کم اپنے جیتے جی سننے میں نہ آئے کہ میری اسکول کی بچی فلاں خیر کے ہاتھوں میں چلی گئی، میرے اسکول کا ایک طالب علم فلاں خیر کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ وہ بچہ صرف 12 تک آپ کا نہیں ہے، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک وہ آپ کا بچہ ہے، جب تک دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ آپ کا طالب علم ہے۔ وہ آپ کی اس کی فکر کرنا، ذہنی فکر کرنا، تعلیمی فکر کرنا اور اس کے تمام حالات کی دیکھ بھال کرنا ایک استاذ، ایک معلم، ایک ذمہ دار، ایک پرنسپل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھے۔ کب یہ ممکن ہے؟ جب ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے ایمان کے تعلق سے آج ارتداد کی جو آندھی پھیل رہی ہے، آپ اسکول چلائیں، آپ کالج چلائیں، لیکن ضرور مہینے میں 2 مہینے میں کم سے کم ایک ایسی مجلس منعقد کریں جہاں ان کو خالصاً ایمان کی دعوت دی جائے، ایمان کی باتیں بتائی جائیں، عقیدے کی بات بتائی جائے، ان کو معلوم ہو کہ ایمان اتنا قیمتی شے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ منظور کر لیا، لیکن مکہ المکرمہ سب کچھ قربانی دے دی، اور جس شہر میں آپ پیدا ہوئے آپ نے اس شہر کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو نہیں بیچا اور ایمان کو غیروں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ پیغام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے تمام قربانیوں کو جو ہے برداشت کر لیا، لیکن جب ایمان کی بات آئی، ان کے اسلام کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور وہ جملے آپ نے ابو طالب میں چچا سے بھی کہا تھا، اے چچا جان، اگر دنیا میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے، اے چچا جان، اس دین اور اسلام سے میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں، سوچئے ارتداد کی جو آندھی چل رہی ہے، کتنی ہماری بچیاں خیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اس پہ خبر نہ پڑھیے، وہ ارتداد کی آندھی ہمارے گھر تک پہنچ چکی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، ذہنی ارتداد ہو، فکری ارتداد ہو یا کسی اور صورت میں ہو، ہمارے دروازے تک وہ داخل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت نہیں کی، یاد رکھیے آنے والا وقت بڑا سنگین وقت ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ذمہ دار ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں، ہم درجہ 5 تک کے پڑھا کر کے بچے اور بچیوں کو آپ کے حوالے کر دیں۔ مسلم طبقے کا ایک بڑی آبادی آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، آپ چاہیں اور آپ کے ذمہ دار اگر چاہیں اس بچے کی ایمان کی حفاظت کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔
कोशिश करें, उसके लिए जो भी हो सकता है ईमान को बचाने के लिए, जो लाए अमल तैयार हो सकता है, हम और हमसे जो कोई खिदमत लेनी हो, हमारे जिम्मेदारान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसे उलमाए किराम भी बैठे हुए हैं, हर वक्त तो तैयार रहते हैं इलाके में दौड़ धूप करने के लिए। जैसा भी मामला होता है वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे का ईमान बच जाए तो कुर्बानी देने के लिए मदारिस इस्लामिया तैयार हैं, लेकिन आप भी तैयार हों और यहाँ से पैगाम लेकर के जाए। इंशाअल्लाह ऐसी जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह मिलजुल करके उस मामले को हल करेंगे, ताकि कम से कम अगर एक बच्चे का ईमान जा रहा है, एक बच्चे का नहीं, एक नस्ल का ईमान जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप तशरीफ लाए, बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ पर हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल हैं और कई गांव के अल्हम्दुलिल्लाह प्रधान भी हैं। जनाब करही के प्रधान साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इस तरीके से और भी जो है जिम्मेदार हमने उनको मदऊ किया, यही पैगाम ले जाने के लिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लें, लेकिन इर्तिदाद की इस आंधी को हम कभी बर्दाश्त न करें। अपने भी ईमान की हिफाजत करें और आने वाली नस्लों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में तकमील कुरान होगी।